السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم ملیشیا کے 10 ایسے مقامات کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جہاں پر لوگ جانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جزیرہ نما ملیشیا کو 4 چاند لگانے والے وہ مقامات کون سے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو آل پہ کلک کر لیجئے گا، اور اسی طرح اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ نمبر 1 پر آتا ہے پیٹروناس ٹوینز ٹاور، جو کہ کوالالمپور کے شہر میں واقع ہے۔ نمبر 2 باتو کیو سلنگور۔ نمبر 3 پینانگ ہل۔ نمبر 4 لنکاوی اسکائی کیب کیتھ۔ نمبر 5 باکو نیشنل پارک۔ نمبر 6 کیمرون ہائی لینڈز پہانگ۔ نمبر 7 آئیپو کیورنس۔ نمبر 8 سپادن آئس لینڈ۔ نمبر 9 پریہنتن آئس لینڈ۔ نمبر 10 ماؤنٹ کنامبولا سبا۔ تو آئیے دوستو بات کرتے ہیں کہ اس جزیرہ نما ملیشیا کے ان 10 مقامات پر لوگ چھٹیاں منانے اور سیر و تفریح کے لیے کیوں آتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں تفصیل سے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کوالالمپور کے شہر میں واقع پیٹروناس ٹوینز ٹاور، جو کہ جڑواں ٹاور ہے۔ دنیا کی سب سے اونچا جڑواں ٹاور پیٹروناس کی لمبائی 452 میٹر بلند ہے۔ ٹاورز کی اگر فلائٹس کی بات کی جائے تو یہ 88 منزلوں پر مشتمل ہے اور ان پر مجموعی طور پر 76 لفٹیں ہیں۔ یہ دونوں ٹاور 41ویں اور 42ویں منزل پر ڈبل اسکائی برج کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور رات کے وقت نظارے خاص طور پر متاثر کن ہوتے ہیں۔ اگرچہ ٹاورز کی زیادہ تر فرش کمپنیوں کو کرائے پر دیے گئے ہیں، آئی بی ایم، مائکروسافٹ اور ہواوے ٹیکنالوجیز سبھی کے دفاتر یہاں ہیں۔ ٹاورز کے نچلے حصے ملیشیا کے سب سے بڑے شاپنگ سینٹرز میں سے ایک سوریا کے ایل سی سی کے لیے مختص ہے، جس میں 300 سے زیادہ اسٹور، ایک آرٹ گیلری اور تفریحی مقامات جو کہ زائرین کو گھنٹوں تک مصروف رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 پر بات کر لیتے ہیں ہندوؤں کا سب سے بڑا مندر باتو کیو، جو کہ سلنگور میں کوالالمپور سے 1 گھنٹے سے بھی کم فاصلے پر واقع باتو غار کمپلیکس 3 اہم غاروں اور چھوٹے غاروں پر مشتمل ہے۔ یہ ایک بڑی رنگ برنگی سیڑھیوں کی چوٹی پر ہے۔ اسے 272 سیڑھیوں تک بنایا گیا ہے اور آپ کو مجسموں، قربان گاہوں اور روشنیوں سے سجی ہوئی جگہ ملے گی۔ سیڑھیوں کے نچلے حصے میں لارڈ مرگون کا 43 میٹر اونچا سونے کا مجسمہ مہمانوں کو خیر مقدم کرتا ہے۔ یہاں پر سیاحوں کو اپنے طور پر غاروں کی کھوج لگانے کی اجازت ہے یا غاروں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے گائیڈڈ ٹور شامل ہو سکتے ہیں۔ اور نمبر 3 پر جو ہے وہ ہے پینانگ ہل۔ پینانگ ہل کی چوٹی تک پینانگ ہل ریلوے کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے، جو ایک ایئر کنڈیشن فلنگر ہے جو 2007 میٹر طویل چڑھائی کو 5 سے صرف 10 منٹ میں طے کرتا ہے۔ اگرچہ بس اسٹیشن اور سب سے اونچے مقام کے درمیان درمیانی اسٹاپ ہے، لیکن یہ صرف درخواست پر کیے جاتے ہیں اور زیادہ تر رہائشوں کے ذریعے استعمال ہوتے ہیں جو ان اسٹاپوں پر رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ اور نمبر 4 پر بات کر لیتے ہیں لنکاوی اسکائی کیو کید۔ لنکاوی اسکائی کیو کید بس اسٹیشن اور کنکن مچانچنگ پہاڑ کی چوٹی کے درمیان 2.2 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے، جہاں پیدل چلنے والے اسکائی برج سمیت متعدد پرکشش مقامات واقع ہیں۔ ایک درمیانی اسٹیشن بھی ہے جہاں مسافر دیکھنے کے لیے پلیٹ فارم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت پارک کی بات کی جائے تو اس کا نام ہے باکو نیشنل پارک۔ باکو نیشنل پارک پانی، ریتلے ساحلوں اور خوبصورت مینگرووز اور دلدل کے جنگلات کے ارد گرد ریت کے پتھر کی چٹانوں کے بالکل سامنے واقع ہے۔ پارک تک پہنچنے کے لیے بس لینے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے بعد ایک چھوٹی موٹر بوٹ پر 20 منٹ کا سفر کرنا پڑتا ہے۔
ایک بار ساحل پر پہنچنے کے بعد آپ جزیرے پر 16 نشان زد رستوں میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر سکتے ہیں۔ پارک کی خوبصورتی کو اور زیادہ بہتر سمجھنے کے لیے رات بھر آپ کو وہاں پر رکنا پڑے گا، کیونکہ زیادہ تر جانور سورج غروب ہونے کے بعد ہی باہر آتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کرائے کے لیے بنگلے کے ساتھ ساتھ پارک ہیڈ کوارٹر میں ایک مخصوص اپنا کیمپ سائٹ بھی لگا سکتے ہیں۔ نمبر 6 پر آتا ہے کیمرون ہائی لینڈز پہانگ۔ کیمرون ہائی لینڈ 712 مربع کلومیٹر سے زائد رقبے پر محیط ایک حیرت انگیز سبز ہل اسٹیشن ہے۔ یہاں کی سب سے بڑی پرکشش چائے کے باغات ہیں، جو برطانوی نو آبادیاتی دور کی وراثت ہے، جہاں آپ نہ صرف باغات کا دورہ کر سکتے ہیں بلکہ چائے بنانے کے عمل کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کیفے میں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ کیمرون ہائی لینڈز کا علاقہ ریفلیجیا کا مقامی ڈومین بھی ہے، جو زمین پر سب سے بڑا انفرادی پھول ہے، جو براہ راست زمین پر ہی بڑھتا ہے اور 100 سینٹی میٹر سے زیادہ قطر تک پہنچ سکتا ہے۔ 7 پر آتا ہے ایپو کیمبرنس۔ یہ شہر کیمرون ہائی لینڈ کے گیٹ وے اور چونے کے پتھر کے بہت سی غاروں کے گھر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ملیشیا کی سب سے لمبی غاروں میں سے ایک ہے، جسے دیکھنے کے لیے زائرین بہت دور دور سے آتے ہیں، اور یہ غار بدھ مت کے مجسموں سے بھرا ہوا ہے۔ اور ایک اور باغ کچھوے کے تالاب کا گھر ہے، جبکہ پچانگ غار اپنی 5000 سال پرانی نیوتھلک پینٹنگز کے لیے مشہور ہے۔ نمبر 7 پر آتا ہے سیپڈان آئس لینڈ۔ جزیرہ سیپڈان اور اس کے آس پاس کے سمندری پانی دنیا کے امیر ترین سمندری مسکن کا حصہ ہے، جہاں خطرے سے دو چار بکس ہل کچھوے، ویل شارک، مانیٹر چھپکلیاں اور مرجان کی سینکڑوں اقسام پائی جاتی ہیں۔ اس جزیرے کو دنیا کی بہترین غوطہ خوروں کے مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اور یہ انتہائی محفوظ ہے۔ یہاں آنے کے لیے پیشگی اجازت نامہ درکار ہوتا ہے، اور روزانہ صرف 120 اجازت نامے دیے جاتے ہیں۔ جزیرے تک پہنچنے کے لیے تیز رفتار کشتی پر 1 گھنٹہ طویل سواری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بار یہاں آنے کے بعد جزیرے کو آسانی سے پیدل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 9 پر بات کر لیتے ہیں پریہنتان آئس لینڈ۔ کبھی جنوب مشرقی ایشیا کے ارد گرد سفر کرنے والے تاجروں کے ذریعے استعمال کیا جانے والا سٹاپ پوائنٹ چھوٹے جزائر کا یہ گروپ ایک سمندری پارک کا حصہ ہے۔ اگرچہ آپ یہاں ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک جانے کے لیے پانی کی ٹیکسی پر سوار ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بجائے جزیرے کے پیدل چلنے کے رستوں پر عمل کرنا بھی ممکن ہے۔ جب آپ جنگل کے ایک رستے سے گزرتے ہیں، رستے میں پانی کے حیرت انگیز نظارے حاصل کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت پرکشش ماحول ہوتا ہے۔ اسکوبا ڈائیونگ یہاں مقبول سرگرمیاں ہیں، لیکن زائرین کچھووں کے تحفظ کے پروگراموں میں رضاکارانہ طور پر بھی حصہ لیتے ہیں، اور ان علاقوں تک منفرد رسائی حاصل کرتے ہیں جہاں کچھوے انڈے دینے آتے ہیں۔ سب سے لاسٹ میں بات کرتے ہیں ماؤنٹ کنابالو۔ ملیشیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، جس کی اونچائی 4000 میٹر سے کچھ زیادہ ہے۔ یہ پہاڑ کنابالو پارک کا حصہ ہے، جو ملیشیا کے قدیم ترین قومی پارکوں میں سے ایک ہے۔ کنابالو پیماؤں کے لیے ایک اہم مقام ہے، لیکن یہاں سیر کرنا مشکل ہے۔ پارک کی طرف سے روزانہ صرف 125 اجازت نامے جاری کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ 16 سال سے کم عمر افراد کو پیمائی گروپوں میں شامل ہونے کی اجازت ہے، لیکن پابندیاں موجود ہیں۔ وہ اس وجہ سے چونکہ پارک پہلے ہی 1800 میٹر سے زیادہ کی اونچائی پر ہے، لہٰذا اسے چوٹی تک پہنچنے کی کوشش کرنے سے پہلے خود کو حفاظت میں لانا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔